للہ الذی لا معان لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وللآخرة خير لك من الأولى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا محمد وانا احمد سبحان اللہ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب سبحان اللہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي ما شاء الله ما شاء الله وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحبك يا خاتم النبيين لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں لب پہ صلی علی کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں یہ ہوا یہ فضا
رہی ہے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا ہر سو چرچا ہے خیر الورا کا جشن میلاد ہے مصطفیٰ کا نور ہے یہ حبیب خدا کا نور ہے یہ حبیب خدا کا راستے جگمگائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں پیارو سن رہے ہو عقیدہ نے سنا ہے سارے یا اللہ پر سب سے اعلیٰ ہمارے نبی عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی کیسی چوکھٹ جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے جس جگہ جبرائیل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں جس جگہ جبریل امین بھی کانات شاہی کو نہیں یہ کیا چیز ہے جس جگہ جبریل امین بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رونق محفل زینت محفل فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا علامہ قاضی خرم چشتی صاحب زیدہ شرف ہو جنہوں نے آ کر کو کہا بندہ ناچیز حاضر ہے برادر مکرم حضرت مولانا علامہ عبد الرحمن چشتی صاحب اور حضرت کا اسم شریف حنیف صاحب مجاہد اسلام محترم جناب قاری حنیف طیب صاحب ایک کراچی کے ہیں ایک ہمارے گاؤں کے ہیں وہ بڑے ہیں ہم ان سے چھوٹے ہیں
اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ معزز سامعین حضرات، آپ کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں شاد شاد ہیں، کھلے ہوئے ہیں عظمت مصطفیٰ سن کے۔ مجھے یہ خوش ٹیسی نہیں کرتا میں کسی کی، میرا نام ذکاءاللہ رضوی ہے۔ بزرگ بھی خوش بیٹھے ہیں، نوجوان بھی خوش بیٹھے ہیں، بچے بھی خوش بیٹھے ہیں، کیونکہ مصطفیٰ کے میلاد کا مہینہ ہے۔ اور کل ہی تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس تھے، جلسے تھے، ریلیاں تھیں، جشن تھا۔ اور آج اس مرکز میں اسی تاجدار ختم نبوت کی محفل کو سجایا گیا۔ مجھے حکم ہے کہ میں نے میلاد بھی پڑھنا ہے اور اصل ختم نبوت کا بیان بھی کرنا ہے۔ اللہ میری زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے۔ جنہوں نے اہتمام کیا، انتظام کیا، اللہ آپ کے حسن انتظام کو، حسن نیت کو قبول فرما کے میرے لیے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں آتا رہتا ہوں آپ کے اس ارد گرد ماحول میں، مگر آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ حاضری ہے اور مجھے خوشی ہوئی کہ سارا گاؤں اپنے مرکز میں اکٹھا ہے اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں۔ اور جو یہ کام کرے اس کی پشت پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے، مرتد ہے، دار اسلام سے خارج ہے، اور یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح ارکان اسلام ہے نا، ان پہ ایمان لانا ضروری ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے نا ارکان اسلام۔ میری طرف دیکھیں، یہ بڑی میں ذوق بھی دوں گا، باتیں نہیں کرنی اب آپ نے، آپ ہماتن گوش ہو کے میری گفتگو سنیں، آہ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بولنا نہیں، باہر سے بھی کچھ جائے کو بہبل آئے گا میں دساں گا پھاڑ لیا دیا، آپ نے میری طرف دیکھنا ہے۔ جس طرح ارکان اسلام ہے نا، ان کا منکر کافر ہے، اسی طرح ختم نبوت کا منکر بھی۔ آہستہ نہیں بولنا اس پہ، یہ حکومت نے کہا ہوا ہے، یہ ڈرنے والی بات ہی نہیں، یہ قانون ہے، قانون قومی اسمبلی میں، اور سپریم کورٹ بھی چلے جائیں گے تو یہی قانون ہے۔ ختم نبوت کا منکر شاباش۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ چھوٹی بات ہے، یہ مرتد بھی ہے، اس کو بھی میں نے عرض کرنا ہے۔ احکامات دو طرح کے ہیں، ایک قطعیہ ہیں اور ایک زنیہ ہیں۔ پھر قطعیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اصول دین ہے اور ایک ضروریات دین ہے۔ اصول دین کے لیے کسی عالم سے، کسی مفتی سے فتویٰ کی ضرورت ہوتی ہے اصول دین کے لیے، مگر ضروریات دین کے لیے کسی مسئلہ پہ کسی عالم سے، کسی محقق سے، کسی مفتی سے، کسی شیخ الحدیث اور شیخ القرآن سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ مثال تاکہ عامت الناس بھی سارے سمجھ جائیں، اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، دوسرا اللہ نہیں، کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کو ایک ماننا اور اس کے لیے کسی مفتی صاحب سے فتویٰ کی ضرورت نہیں، یہ ہے ضروریات دین۔ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے کہ کسی مولوی صاحب سے کوئی فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں۔ عامت الناس بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کو ایک نہ مانے وہ کون ہے؟ کافر ہے، بے ایمان ہے، کیونکہ میرے رب کو نہیں مان رہا، وہ اللہ کو ایک نہیں مان رہا۔ تو اسی طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی نبوت کا منکر وہ تو کافر ہے ہی۔ ختم نبوت کو ماننا یہ ایمان ہے،
جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، کسی عالم سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ بے ایمان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے۔ اور اس پہ ایک اور بات اس کو مجھے پتا ہی نہ گلہ دے تسا کتے بولنا ہے، اور میں نے بھی پتا جنہ گلہ دے تسا بولنا ہے، کیونکہ یہ بنیاد عرض کرنا میری مجبوری ہے، چونکہ یہ ہے بھی ضروری اور میں رزمی ملنگ ہوں، میں نے یہ کرنا ہے کام، چونکہ آپ نے موضوع دیا نا ختم نبوت اور میلاد کا، تو یہ سن لیں، بڑی بنیادی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور بات اس پہ عرض کرتا ہوں، جیسے عالم جانتا ہے نا، کوئی عالم ہو، محقق ہو، مدرس ہو، مفتی ہو، جیسے وہ جانتا ہے نا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح یہ بچہ بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ ہوتا ہے ضروریات دین کا مسئلہ۔ ایک بچے کو میں اٹھاؤں، مثلا جمال الدین بغدادی صاحب کے علاقے میں آیا ہوں، کھڑا ہو یار، نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں کونے نے سبحان اللہ کی، او پینڈا لے ہو، بچے کو علم ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، اور یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ جیسے عالم جانتا ہے، ایسے جو عالم نہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بچہ ہے وہ بھی جانتا ہے، جوان بھی جانتا ہے، بوڑھا بھی جانتا ہے، آخر الزمان پیغمبر امام الانبیاء تشریف لا چکے، انسان تو انسان رہے، جانوروں کو بھی پتہ ہے مصطفیٰ اللہ کیا ہے۔ چونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھو، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، بڑا اہم ٹاپک ہے، یہ مسئلہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، بلکہ درختوں کو بھی پتہ ہے، شجر حجر جانتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، درختوں کو بھی پتہ ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو ایک اور اینگل سے یہ بات سمجھیں، وہ کیا ہے کہ لوگ تاج و تخت ختم نبوت کا نعرہ تو لگاتے ہیں، کچھ لوگ، ہم بھی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اور وہ بھی لگاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو قاضی کہلاتے ہیں، جی وہ بھی قاضی کہلواتے ہیں، ہم بھی قاضی ہیں، میں قاضی اس طرح کا ہونا چاہیے، نہیں سمجھے؟ اس سے بعد میں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، سمجھ گئے آپ سارے، سمجھ گئے ہیں؟ وہ قاضی صاحب کہتے ہیں، اور ان کی ذریت، ان کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد۔ تو میں نے کہا تاج بھی زندہ باد، تخت بھی زندہ باد، تو نبی بھی زندہ۔ یہ بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تاج بھی زندہ جس کا، اور جس کا تخت بھی زندہ، وہ نبی مر سکتا؟ بابا سے بلند کہیے، وہ نبی مر سکتا نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار میں زندہ ہیں، اور اس طرح کی زندگی کسی کی بھی نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى والی زندگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر وہی لوگ کہتے ہیں یہ مسئلہ جزئی حقیقی میں سے ہے، یہ مسئلہ جزئی حقیقی میں سے ہے۔ میں تعریف کیا ہے جزئی حقیقی کی؟ کرو نا تعریف کرو، جزئی حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی کی تعریف یہ ہے، علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لینا کسی سے بھی،
جس کا نفس تصور کثیرین کی شرکت سے مانے ہو. سمجھ آئیے پامے نہیں آئی سبحان اللہ کہتے ہو. جس کا نفس تصور کثیرین کی شرکت سے مانے ہو. کیا مطلب؟ آسان کر کے سمجھا دوں اس کی تعریف جزئی حقیقی کی. مطلب یہ ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین کی شرکت سے مانے ہو کا مطلب یہ ہے ایک حبیب ہے جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہے. آدم پیارے شان والے نبی، نوح پیارے شان والے نبی، شیس پیارے شان والے نبی، خلیل اللہ شان والے نبی، ذبیح اللہ شان والے نبی، یوسف پیارے شان والے نبی، یعقوب پیارے شان والے نبی، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، سارے انبیاء شان والے ہیں. پر جس کا نفس تصور کثیرین کی شرکت سے مانے ہو وہ ایک ہی ذات ہے جس کو لوگ آمینہ کا چاند کہتے ہیں. بابا جی آپ کو مرید دیکھا ہے میں نے؟ کیا بات ہے. میرے ہاں بالکل آیا میں پہچان نہ سائے بابا جی کدلے ویکھے نے. منوں سونے ہو منوں یہ سارے بابے چاہی دینے سارے. آئے بابے یہ نعرہ مارے ہوئی بابے یہ نعرے مارے اے توڑی محفل بڑی زبردست گال ہے کہ بابیاں دے اندر بھی اس طرح دا جذبہ ہے جس طرح دا جوانہ دے اندر جذبہ ہے. اے تسی شاباش دے حقدار ہو. میں ہاتھ چوک کے تو انہوں سلوٹ کرنا پنڈ آلے ہو. دید والی دید وال او دید وال شریف والے ہو. میں آپ کو سلام کرتا ہوں. جن کے باپوں میں اتنا جذبہ ہے ان کے جوانوں میں کتنا جذبہ ہوگا. یہ سلوٹ ہے میرا آپ کو. اور میں اتنا سا مصطفیٰ کا غلام ہوں. اونچی بول لیں باواز بلند. شاباش. موت بھی قبول ہے انشاءاللہ. تو زندگی فضول منو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. منو ایک بابا جی کہنے لگے نعریاں تو بغیر گزارا نہیں. میں کہا بابا جی نہیں. آکھن لگے کیوں؟ میں کہا یہ نعرے جڑے نا جی بی آر بی نعرے لاہور وچ او ساڑے فوجیاں کو اسلحہ گیا مک ختم ہو گیا. 3 گھنٹے نعرے مارے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر. مودی دے پترانوں سمجھ نہ آوے کرنا کیے. انڈیا والی فوج کو سمجھنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے. 3 گھنٹے غلامان مصطفیٰ ساڑی پاک فوج نعرے مار دی رہی. کسے بے ایمان نو جرت نہ ہوئی اگے ہوندی. ان نعرے بڑی شے ہوندے ہیں. بولنا ہوتا ہے. فَاقْتُلُوهُ مَنْ سَبَّ نَبِيًّا جنتی جنتی اللہ.
شکریہ